اچھا گائز، ایک چیز مجھے بڑی پریشان کن لگی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیوز جو اس وقت آئے. سعودیہ میں فار دا فرسٹ ٹائم ایور یو آر واچنگ ہیلووین ہیپننگ ان سچ اے ویئرڈ اینڈ بزار وے. اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہو، ابھی ہم ان کو جو ہے نا پلے بھی کرواتے ہیں سائٹ پہ. اتنے عجیب و غریب واقعات کہ دس از سعودی عربیہ، جس کو ہم لوگ بہت سیکریٹ سمجھتے ہیں. مکہ وہاں ہے، مدینہ وہاں ہے، دیر آر سو مینی آپ کہہ لو ہسٹوریکل لینڈ مارکس جہاں پہ صحابہ وہاں سے گزرے ہیں. اور اس جگہ پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آیا، اس جگہ پر آج نہ صرف کہ کوئی نارمل ریلیجن یا وہ نہیں، ایک ایسا فیسٹیول جس میں لٹرلی اٹس دا سیلیبریشن آف شیاطین، اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ اوبیسلی جن لوگوں سے میری بات ہوئی، جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا، دے ور پیٹریفائڈ، دے ور ہاریفائڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب سعودیہ میں. آئی تھنک ہر بندہ جو فطرت پر ہے وہ اس سے ڈسگسٹ ہی ہوگا. آئی تھنک اٹ واز ایکسپیکٹڈ زیادہ. ابھی کچھ عرصے سے آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ ریفارمیشنز ہو رہی ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو بدلا جا رہا ہے. اور میرے خیال سے جب سوسائٹیز چینج ہوتی ہیں تو ایسے ہی چینج ہوتی ہیں، ایک دم سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں آپ کہ وہ آہستہ آہستہ جو خواتین کا حجاب ہے، اٹس کمنگ آف یو نو، اینڈ a lot of concerts happening there. اور وہ سلمان خان کا بھی کنسرٹ ہوا تھا. بندہ دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے. مطلب یو وونٹ بلیو دس. وہ اسی طرح سے بڑا سا اسٹیج لگا ہوا ہے اور لوگوں نے موبائل فون پکڑ کے لائٹس، یو نو، آل آف دیٹ گلیمر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس واز سم تھنگ دیٹ واز already coming, yeah. یعنی جہاں اتنی ساری چیزیں کھول دی ہیں. Exactly. Is it happening in the Hijaz? کیونکہ میں نے پڑھا تھا at least it's not happening in the Hijaz in Makkah Medina. This is happening in Jeddah. جدہ میں موسٹلی چیزیں ہو رہی ہیں. جدہ فیسٹیول پہ بھی ریسنٹلی. لیکن حجاز میں تو سعودی عربیہ سے باہر کا ایریا بھی آتا ہے، رائٹ؟ بیسکلی یہ مکہ اور مدینہ کی جو یہ جو ایریا ہے نا، یہ بیسکلی اصل میں جو سیکرڈ ایریا ہے وہ تو مینلی وہ ہے نا. اچھا. لیکن باقی اصل میں لوگ چاہے جدہ ہو یا ریاض ہو یا باقی جو ایریاز ہیں آپ کے، مطلب بیسکلی وہ اسٹارٹ تو ادھر سے ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے ان جگہوں پہ نارملائز ہوتی ہے چیز، پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہوتی ہے. بٹ اوبیسلی ہماری اسلامی غیرت اوور آل جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے ان معاملات میں. لیکن جس طرح سے ان کے پچھلے کچھ فیصلے ہوئے ہیں، آئی مین اٹس لوکنگ ویری ویری الارمنگ. اور ہمارے سب کے لیے ایز این امہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر یہ فتنے جو ہیں یہ سعودیہ تک پہنچ گئے ہیں، ایگزیکٹلی، تو پھر کون سا ملک ہے جو اس سے بچا رہے گا. میں ہیلووین سے پرٹیننگ لوگ سوال ایسے میں نا، میں ان باکس میں چیک کرتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہیلووین تو ایک صرف ایک نارمل سا فیسٹیول نہیں ہے، ایک ہالیڈے نہیں ہے. اصل میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوگا. اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مطلب کم از کم تو یہ ہے کہ کسی کی بھی امیٹیشن کرنا، کسی نان مسلم فیسٹیول کی امیٹیشن کرنا حرام ہے. لیکن جو واضح معنی اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر انہی کے فیتھ پہ بن جاتے ہو. یعنی بیسکلی فار ایگزامپل جو کسی کی بھی مشابہت کرے گا، کیونکہ یہ کہا جانا کہ وہ انہی میں سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایٹ دا ویری لیسٹ دس مینز اٹس حرام. اینڈ اف یو ریئلی گو بائی دا میننگ آف دا حدیث، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا اگر آپ ان کو امیٹیٹ کر رہے ہو. اور یہ جو ہیلووین کا فیسٹیول ہے، اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، وہ کہتے ہیں کہ ہیلووین ہیڈ اٹس اوریجنز ان دا فیسٹیول آف سامہین among the celts of ancient Britain and Ireland. تو یہ بڑا پرانا فیسٹیول ہے جو کہ بیسکلی ان جگہوں سے آ رہا ہے. اور اس کے اندر اسی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ واز دا ٹائم ٹو پلیکیٹ دا سپر نیچرل پاورس. یعنی یہ وہ ٹائم تھا جب سپر نیچرل پاورس کو پکارا جاتا تھا. کنٹرولنگ دا پروسیسز آف نیچر. In addition, Halloween was thought to be the most favorable time for divination concerning marriage, luck, health and death. تو یہ ایک لک والا فیسٹیول اس میں جو ہے نا چیز آ گئی. It was the one day on which the help of the devil was invoked for such purposes. یعنی یہ وہ دن تھا جس دن شیطان کو پکارنا وہ اپنے لیے جائز سمجھتے تھے. لیکن ابھی آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھ رہے، بیکاز دس از اے کامن کوسچن دیٹ پیپل آسک کہ ہم تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے منا رہے ہیں. ڈونٹ یو لائک پیپل گیدرنگ اپ اینڈ ہیونگ سم لاف؟ مطلب وہ کہیں گے کہ ہم اس نیت سے تو نہیں منا رہے. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو میں ذا بھائی آپ نے جو پہلے وہ حدیث کوٹ کی نا، جو جس قوم کی جس نے مشابہت کی وہ انہی میں اٹھایا جائے گا. ایک اور حدیث ہے اس کے قریب کی کہ جو جن سے محبت کرتا ہے نا، جی، دوز ہو لو سم ون دے ول بی ریزڈ اپ ود دیم. تو یہ آپ نے ابھی بریف سا ہسٹری اس کی بتائی کہ سیلٹک یہ ٹریڈیشن تھی پرانی اور پیور شرک. ابھی آپ نے جو لاسٹ میں بتایا، اور وہ جو ان کا جو لارڈ آف دا ڈیڈ ہوتا تھا سیم ہین، اس کی وہ اس میں کرتے تھے. اور ان کا نومبر میں نیو ایئر سٹارٹ ہوتا تھا سیلٹس کا اس وقت کہ جی ونٹر سٹارٹ ہو رہی ہے. تو
ہمیں یہ جو علی بھائی نے بات کی نا کہ آج کل یہ میں نے بہت ویسٹ میں یورپ میں رہتے ہوئے جب بھی ہم کہیں دعویٰ یا اپنے مسلمان یہ سوال بہت کرتے ہیں, یہ ندیم بھائی بھی اس کو کریں گے شاید ایگری کریں گے اس کے ساتھ, کہ وہ بہت سارے مسلمز آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اوکے اٹ واز لائک دیٹ بٹ ناؤ اٹ از ناٹ سیلیبریٹڈ ود دس کاز آف فار دس تھنگ, یہ کلچر کا وہ بن گیا ہے, یہ بن گیا وہ بن گیا. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام بائنڈز اس ود مسلم آئیڈینٹی. اسلام نے ہمیں جہالت سے نکالا ہے, کلینس کیا ہے, اور ایک پیورٹی کے ساتھ ایک آئیڈینٹی دی ہے تاکہ ہمیں آسانی رہے اپنی اس کے ساتھ اسٹک کر کے ہم رہیں اور ہم جہالت سے دور رہیں. نمبر 2, اسلام وانٹس مسلمس اور پیپل ان جنرل ٹو بی پیپل آف بصیرہ. وی شوڈ بی ایبل ٹو لک تھرو دا میٹرز, ایکچولی لک تھرو دا افیئرز. کسی بھی چیز میں اسلام, ایک مسلمان جو ہے نا وہ ایک ذمہ دار بندہ ہوتا ہے, سلیو آف اللہ ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں ایک مسلمان اپنا انڈلج ہونے سے پہلے یا انوالو ہونے سے پہلے اٹ از مینڈیٹری ٹو سی کہ وہ واٹ از اٹس اوریجن, ویئر ڈز اٹ, وٹ ڈز اٹ کنیکٹ ٹو, اینڈ واٹ از اٹ ڈن فار. آپ جب ٹھیک ہے اب وہ ویلیو یا اس چیز میں اس کو انووک یا اس دن کو نہیں منایا جاتا, لیکن جب آپ اس کی روٹ دیکھتے ہیں, پیور شرک, and the person who loves Allah subhanahu wa ta'ala and knows that Allah is so possessive about shirk, ان الشرک لظلم عظیم, اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر فرما دیتے ہیں کہ جی یقیناً بہت بڑا ظلم ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ ہیٹس شرک بیکاز اللہ ڈزنٹ ڈیزرو کہ کوئی اور ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے اللہ کے ساتھ. جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیور شرک کے ساتھ مل رہا ہے جا کے, اور آپ کا جو لارڈ ہے, جو مالک اور خالق ہے, جس سے آپ لو کا دعویٰ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, وہ اتنا ہیٹ کر رہا ہے, تو آپ کیسے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہوا جیسے مثال کے طور پہ شیطان ہمیں کلیئر ہے, ابلیس نام ہمیں کلیئر ہے. آپ کوئی فیسٹیول کا نام ہوتا ہے ابلیس سے ریلیٹڈ, ابلیس ہوتا ہے اس کے نام میں, اور آپ آج جو ہے نا وہ لیٹ سے وہ بالکل مر گئی, جو ایکچوئل ویلیو تھی وہ ہزاروں سال پہلے تھا, آج آپ اسی نام سے آپ لیٹ سے کر رہے ہوتے, شیطان اور ابلیس اس کے نام میں ہوتا, آپ کہہ رہے ہوتے جی ابلیس فیسٹیول, لیٹ سیلیبریٹ ابلیس فیسٹیول, تو پھر آپ کو زیادہ برا فیل ہو رہا ہوتا. اصل میں نا اس کی جلدی سے نظر آ رہا ہوتا کہ یار یہ تو بڑا غلط ہے یار. اصل میں عمر بھائی اس کی روٹس ڈفرینٹ ہیں. روٹس جو ہے نا وہ مسلم آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ ہیں. وی ہیو لاسٹ آور آئیڈینٹی بیسکلی. ہم تو اسلام کو اون کرتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے, اس کی کیا ویلیوز ہیں. آپ نے بصیرت کہا نا کہ بصیرت والے مسلمان جو ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو گروپ میں بھی شیئر کی تھی, اسٹار وارز کی ایک کاسٹ میں جو خاتون تھی, ان کا ابھی نیا نام جو ہے وہ نائلہ ایڈورڈ ہے. میں ان کی اسٹوری سن رہا تھا, 28 منٹس کی اسٹوری, ویری انسپائرنگ. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے انٹرویور نے یہ سوال پوچھا کہ آپ دین کی طرف کیسے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں تو ریلیجن کے کافی اگینسٹ تھی, کیونکہ میں ایتھیسٹ تھی, میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتی تھی, تو میں اس کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا کرتی تھی اور وہ بات چیت کیا کرتی تھی. لیکن جب میں مسلمان ہوئی تو میرے لیے سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ تھی کہ میرے مسلمان دوست پہلے بھی بہت سارے تھے, لیکن نن آف دیم ایکچولی لیوڈ اسلام, جس نے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتایا ہو. میں نے جب اسلام کو پڑھا تو دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور میرے دوست جو کہ مسلمان تھے they never lived Islam. Yes. And we are like this today. That is why when the Muslims who are living in the West actually, like Nadeem bhai, jo practicing Muslim hai, they have to bring this these words into the conversation کہ practicing Muslims are like this. Exactly. Even اگر میں جرمنی جاتا ہوں اور مجھے کسی سے ہاتھ ملانے میں مجھے اس کو منع کرنا پڑتا ہے بڑی تعظیم کے ساتھ, بڑے اچھے طریقے سے, so I have to tell that lady that actually I'm a practicing Muslim. Because if I only say no, I'm a Muslim, they will not understand. They will say, I have so many Muslim colleagues. They never hesitated in shaking hands. So I have to say I'm a practicing Muslims. Yeah. Practicing Muslims are not allowed to shake hands, shake women's hand. کیونکہ وہ ایک وہ وجہ ہے جو ہم بتاتے ہیں پھر اس کو. دس از ایکچولی اوننگ اسلام, یو نو. اینڈرو ٹیٹ کی ابھی ہم بات آگے کریں گے, اس کی جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جس سے کم از کم مجھے تو اس کا ویڈیو کے بعد پتہ چلا تھا, اس نے کہا تھا مسلمانوں کی خاص بات ہی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو اون کرنے والے ہیں. سو ہی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف کورس, ان مسلمانوں کی جو کہ ویلیوز کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں, کہ دے اسٹینڈ اگینسٹ پیپل جو کہ ان کو اٹیک کرتے ہیں, ان کے دین کو اٹیک کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا خاصہ ہے. اصل میں یہی لوگ جن کو ہم دعوت نہیں دیتے نا, اور ہم ان کو بیچاروں کو نا کنفیوز کر رہے ہیں مزید. کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں سے. کیونکہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یار مسلمان بھی ہمارے جیسے ہی ہیں, وہ بھی یہ سارے فیسٹیولز مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے. تو وہ جو بندہ اپنی مس گائیڈنس میں زندگی گزار رہا ہے, وہ کیوں چینج کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی, کیونکہ آپ اس کی ہر
ال پریکٹس کو انڈورس کر رہے ہیں, آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو خاص طور پہ جو ہیلووین کا اپنا فیسٹیول ہے نا, ایک تو ابھی جو بات ہوئی کہ اوبیسلی اس کے اندر ایک شرکیہ پہلو بھی ہے, اس کے اندر ایک ڈیول ورشپنگ کا اسپیکٹ بھی ہے, اور جتنا بھی آپ اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں, اس کی روٹس وہ ہیں. ہمارے سامنے وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں پہ آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو شرک آیا تھا نا, اس کو ڈسکرائب کیا آپ نے, اور آپ نے کہا کہ وہ اوور نائٹ نہیں آیا تھا. وہ کیا ہوا کہ پوری ایک جنریشن تھی جن کو صرف شیطان نے اس بات پہ لگایا کہ دیکھو تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں نا, ان کو وینریٹ کیا کرو, ان کی تصویریں لگایا کرو, ان کو یعنی ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا. تو پہلے اس نے کیا کیا, مارکیٹ پلیسز میں, لوگوں کے گھروں میں ان کی پکچرز وہاں پہ لگوانا شروع کی. حالانکہ اسٹریٹ اوے اس کا پہلا مشن یہ تھا کہ یہ کہیں کسی طریقے سے نا یہ آئیڈلز مسجد میں پہنچ جائے. یہ تو لوگوں نے مانا نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں, چلیں آپ پکچرز لگوائیں, آپ اس کے آئیڈل بنائیں, مجسمے بنائیں, اور صرف اس لیے کہ آپ کو نا ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا, اللہ کے نیک لوگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. تو لوگوں نے شروع کیا, یہ پوری جنریشن چلے گی. اب ان کے جو بعد نسل آتی ہے ان کو شیطان نے کہا دیکھو تمہارے ماں باپ جو تھے ان لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے, تو یہ نیک لوگ تھے, ان کو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے, ان کو تو مسجد میں ہونا چاہیے, ان کے مجسمے وہاں رکھو. یہ نہیں کہہ رہا کہ سجدے کی جگہ پہ رکھو, پیچھے رکھو, ایٹ لیسٹ وین یو انٹر دا مسجد یو ول سی دیز اولیاء, اینڈ تمہارا ایمان ذرا بڑھ جائے گا. یہ تو بڑے لوگ تھے, بڑے امیزنگ لوگ تھے, اینڈ وہ تھے. تو وہ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بات تو بالکل صحیح ہے. ایک جنریشن پوری گزر چکی ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شیطان کام کیسے کرتا ہے. اب وہ جب مسجد کے بیک اینڈ کے اوپر جو ہے نا سارے سامان پڑا ہوتا تھا, یہ سارے مجسمے وغیرہ پکچرز, یہ پوری نسل بھی فوت ہو کے چلے گئے. اب جو تھرڈ جنریشن آتی ہے اس کو شیطان انسپائر کرتا ہے کہ یہ پیچھے کیا کر رہے ہیں یار, ان کو آگے رکھو. تمہارے ماں باپ یعنی ان کو اس طرح سے نا ان کے سامنے رکھتے تھے, ان کو بڑا وینریٹ کرتے تھے, تو وہ مسجد کے آگے. اینڈ یٹ دا فورتھ جنریشن واز ناؤ ٹاٹ کہ تمہارے جو ماں باپ تھے وہ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے, وہ ان کے ذریعے مانگتے تھے. وہ ان سے مانگتے تھے, تو ہر بندہ تو نہیں اللہ سے ڈائریکٹ ہو سکتا نا, وہ ان سے مانگتے تھے تو اللہ دیتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ آپ کا واضح دشمن ہے, عدو مبین ہے, وہ بڑے سلولی آپ پہ کام کرتا ہے. قرآن میں یہ ورڈز بولیں گے نا, خطوات شیطان, دیز آر ایگزیکٹلی دیٹ. اب دیکھیں, اب سعودیہ میں فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہیلووین فیسٹیول ہے, اب آپ اس کو 100 ایئرز آگے لے جائیں, 100 ایئرز کے بعد کیا ہوگا, شیطان نے کیا کہنا ہے, انہوں نے کہنا تمہارے باپ دادا سارے سیلیبریٹ کرتے تھے, اینڈ دین ایک ٹائم آئے گا جب کہے گا کہ یہ تو بالکل, آپ دیکھو سیمہین سے اس کے روٹس ملتے ہیں, یہ تو تھا ہی ٹوٹل ڈیول ورشپنگ فیسٹیول تھا. اینڈ یو کین سی کلیئرلی کہ ابھی انہوں نے ہارر ویک کے نام سے اس کو منایا, آپ کو پتہ ہے, ہیلووین کے نام سے تو نہیں منایا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہیں, کیونکہ the activity is exactly the same and they're calling this horror week. اور اسی ٹائم پہ منایا نا, اسی ٹائم پہ, تاکہ وہ 31 اکتوبر ریلیٹ کر دیں. سو اچھا دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے نا کہ ویسٹ کے اندر تو ایک تو ہیلووین ہم نے بتایا اس کی روٹس ہی بالکل شرک کے اوپر بیسڈ ہیں. دوسری بات یہ کہ دو اور چیزیں اس میں پرابلمٹک ہیں. ایک یہ کہ جو بچوں کو آپ ٹرک اور ٹریٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں, اچھا ٹرک اور ٹریٹنگ کے لیے جو بچے جاتے ہیں, ایک تو بات یہ کہ دے آر ایکچولی بیگنگ, یعنی یو آر ایکچولی گوئنگ ڈور ٹو ڈور اینڈ بیگنگ پیپل فار ٹریٹس, رائٹ, آپ لوگوں کو بیگ کر رہے ہو. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہو بچوں کہ آپ لوگوں سے ٹرکس کرو, لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولو, مذاق کرو وغیرہ وغیرہ. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پیڈوفائل نیٹ ورکس ہیں وہ ہیلووین ٹائم پہ نا اسپیشلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وائی, بیکاز وہ بچوں کو نا کینڈی کے بہانے, یس جسٹ کم ان سائڈ, یو نو, ہم آپ کو کینڈی دیتے ہیں, کینڈی کے بہانے وہ بچوں کے ساتھ جتنے بھی جو یعنی اللہ معاف کرے جو بچوں کی مولیسٹیشن کے کیسز ہیلووین نائٹ پہ ہوتے ہیں اتنے پورے سال میں کبھی نہیں ہوتے, بیکاز یہاں بچہ خود کسی سیکشل پریڈیٹر کے گھر پہ جا کے دروازہ ناک کرے گا اور کہے گا مجھے ٹافیاں, تو کہے گا آپ کو ٹافیاں چاہیے, آپ اندر آئیں ذرا, اور پھر جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا, تو اٹس ویری ویری ڈسٹربنگ. اور آپ اس کے لیے آپ now the parents have to go with the kids. yeah So first it was just a kids thing, کہ آپ بچے جائیں آپ مانگے, لیکن اب جیسے فار ایگزامپل میرے شہر میں, میرے ایریا میں, the parents have to go. Right. So now, so not only the kids are begging. Like law perspective یا ویسے parents concerned? No, from this concern. Okay. یار آپ کے لیے تو بڑا مشکل نہیں ہوتا, ایون اسکولز میں بھی اس کو تو پروموٹ کرتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں. It's like وہی آپ کہہ رہے ہیں بات, origins کی بات نہیں ہے کہ یہ is a religious thing or something. It's now it's a consumer thing, like just like Christmas. It's all consumerism. It's all کہ trick and treat. It's just fun. جب میں کسی دعوت دیتا ہوں یوتھ کو UK میں, تو وہ یہ سوال اٹھا تھا کہ برو لک آئی ایم مسلم الحمدللہ, آئی ہیو نو ایشو, آئی ڈونٹ بلیو دس از ریلیجیس, اٹس جسٹ اے بٹ آف فن. But that's what we're saying. It starts with a bit of fun, but look where it ends up. What's the zenith of this? Or something which is, going back to shirk, which is an unforgivable sin to Allah subhanahu wa ta'ala. Why would you want to mess up with such? ہمیں اس سے کراہیت ہونی چاہیے, ہمیں وہ سن کے نا کہ ہمارا لارڈ, ہمارا ماسٹر اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس گلی میں بھی نہیں جانا چاہیے. مزید یہ کہ صرف شرک نہیں,
آپ ذرا ہیلوین کا جو کاسٹیومز اور جو کچھ انہوں نے پہنا ہوتا ہے اس کی ذرا اس کو ذرا دیکھیں. I think they are glorifying devil. Exactly, very close to imitating strange, bizarre shapes. اچھا دیکھیں, میں قرآن کی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 جس میں اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں قرآن شیطان کو. شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ جی, and I will mislead them and I will arouse in them sinful desires, number 1, and I will command them so they will slit the ears of cattle, and I will command them so they will change the creation of Allah. Subhanallah, look at this now. Halloween سے ذرا آپ دیکھیں, bizarre, عجیب, بری لگنے والی. I mean, you don't feel peaceful or good looking at the costumes اور جو انہوں نے اپنا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے, اور وہ کریشن آف اللہ سے دور سے بھی نہیں ملتا. ہم نے جو جس طرح کے ہم کاسٹیومز عام طور پہ دیکھتے ہیں اس میں ایک تو عجیب شکلیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے ہی نہیں, لیکن جو کچھ انسان بھی بنے ہوتے ہیں, کہیں سے سلٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, کہیں سے خون نکل رہا ہے, کہیں سے کیا ہوا ہے, یہ سب اللہ کی کریشن کو چینج کرنا ہے. اور شیطان آلریڈی کہہ رہا ہے اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز, اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ شیطان کی یہ والی باتیں کوٹ کر کے آگے فرما رہے ہیں, جو شیطان کو اللہ کے علاوہ اپنا ساتھی بنائے گا نا, اس جیسا بنے گا یا اس کے ساتھ ہوگا, وہ واضح نقصان میں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. پھر ایک حدیث بھی ہے اسی طرح سے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں کلیئر کیا کہ شیطان نے کریشن آف اللہ کو چینج کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اور ہمیں آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں جسٹ ان دا نیم آف کنزیومرزم, یا کہ جی یہ ہم اس نیت سے تو نہیں کر رہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اسی اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی تھی, مے بی علی واز دیئر نوٹ, کہ ہمیں بلایا گیا اسٹال ایٹ اے ہیلووین نائٹ ایٹ اے لیڈنگ انسٹیٹیوٹ. اینڈ دا ون تھنگ آئی کلیئرلی ریممبر فرام دیئر, and it links with the imitation and clothing, is hijabis and niqabis wearing horns, devil's horns. And when we saw that, we thought, game over, like what's going on here? And this is my baat link kar what's happening in Saudi, kyunki baat Saudi ki ho rahi hai. I think one of the issues, and maybe this is a solution inshallah, and this is why we exist, this is why we're involved in the dawah, is because these youth, the next generation, look, we know Saudi as ulama, we know Saudi as a land of knowledge, of ilm, Medina University, Jamia, but this generation, maybe, and this is just my opinion, and you guys can disagree or agree, they are forced Islam, maybe, like just do this, do that, do this, do that. But maybe they've not explained the spirit of Islam, the why, the motivation. So now they're slowly rebelling. That یہ دنیا تی جا رہی ہے, UK یہاں جا رہا ہے, ہم وہیں کے وہیں ہیں, ہم بھی اسی conservatism میں ہیں. So basically my point is that this is a time of da'wah as well now. This is a time when we need to tell them about Allah. Not because you're forced to follow it, but the laws like that. Saudi is very strict, which we admire. But you shouldn't be obeying the laws of Halloween or haram Allah just because of laws that آپ کو سزا ملے گی. You should be doing it because you submit to Allah. Actually یہ جو you're a Muslim. یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک تو آپ نے دعویٰ کی بات کی, ایک اور ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے شروع سے, خاص طور پہ آج کل کے دور میں, انفارمیشن ایج کے دور میں, جس میں بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن سے ایکسپوزڈ ہیں, ماں باپ سے زیادہ اکثر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے. ہمیں بچوں کے ساتھ بہت جلد اور اچھے طریقے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور انہیں اچھے طریقے سے اسلام کو سمجھانے کی, انڈوکٹرینیٹ کرنے کی, اور ان کو ریزن ان کے ساتھ انہیں ڈانٹنا نہیں ہے کہ نہیں زیادہ سوال نہیں پوچھتے, بس یہ والا ایٹیچیوڈ اب نہیں چلے گا, یا یہ بہت یار دین کو ہم نے مطلب فورسیک کر دیا نا, جو صحیح بات ہے. ہم رول ماڈلس تو بنے نہیں ہیں. مطلب آئی ڈونٹ ریمبر a teacher like you coming to my institute. اگر آپ جیسا ٹیچر میرے انسٹیٹیوٹ میں آیا ہوتا تو میں بہت پہلے اسلام مطلب پریکٹس کرنا شروع کر چکا ہوتا. مطلب یو وڈ ایگری ٹو دس.